ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجموعہ عباس کیسے بنا، اس میں شاعر کہا کہ میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا جو بوت اور آپ تو بے اس میں مل گیا. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا جو بوت اور آپ تو بے اس میں مل گیا. اور آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا، اور سین بڑھ کے ساقیے سوکر، سین بڑھ کے سار کیے کوثر نے دے دیا. اور ہر ایک لفظ زینت کردار بن گیا، یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا، یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جناب ابو طالب کی شان میں کتھا کہ گھر تیرا بنائیں گے آشیاں ابو طالب، کہ گھر تیرا بنائیں گے آشیاں ابو طالب، کہ دیکھ لیں ادون کی بجلیاں ابو طالب، کہ دیکھ لیں ادون کی بجلیاں ابو طالب، کہ آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں، کہ آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں، ارے سب نے کھائی ہے تیری روٹیاں ابو طالب، کہ سب نے کھائی ہے تیری روٹیاں ابو طالب، کہ گھر تیرا بنائیں گے آشیاں ابو طالب، کہ تیرا صدقہ کھا کر کے اتنا وہ سمجھ لیتے، کہ تیرا صدقہ کھا کر کے اتنا وہ سمجھ لیتے. ارے مفتیوں کہاں تم لوگ اور کہاں ابو طالب، کہ مفتیوں کہاں تم لوگ اور کہاں ابو طالب. صلوات بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی، اکبر پایا علی. شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی، اکبر پایا علی. یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی. کچھ
کہ بولے حسین لاش اکبر پایا علی، اکبر پایا علی، شہ جا رہے ہیں لاش. بھائی صاحب آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیے. بھائی صاحب آپ ادھر ہو جائیے. آپ حضرات ایک نعرے سلوات سے سہارا دیجیے. رجت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا، کیونکہ وہی ایک ایسے شہید تھے جو دوبارہ پلٹ کے خیمے میں آئے ہیں، تو وہ اپنے جنگ کا حال بیان کر رہے ہیں. مجھے سمجھیے کچھ شیخ کہ پلٹ کے رن سے جو ہم شکل مصطفیٰ آئے، پلٹ کے رن سے جو ہم شکل مصطفیٰ آئے، بیان جنگ کو سننے شہ ہدا آئے، بیان جنگ کو سننے شہ خدا ہے. مطلب سمجھیے گا، کہا جری نے بہت پیاسے تھے مگر بابا، کہا جری نے بہت پیاسے تھے مگر بابا، ہم اپنی تیغ کا پانی انہیں پلائے. کہا جری نے بہت پیاسے تھے مگر بابا، ہم اپنی تیغ کا پانی انہیں پلائے، ہم ان کی اپنی تیغ کا پانی انہیں پلائے. سمجھیے کہ جو لہجہ گرم ہوا اس کو کر دیا ٹھنڈا، جو لہجہ گرم ہوا اس کو کر دیا ٹھنڈا، ادھر چڑھا کوئی پارا ادھر گرا ہے. جو لہجہ گرم ہوا اس کو کر دیا ٹھنڈا، ادھر چڑھا کوئی پارا ادھر گرا ہے. سمجھیے وہ چاہے میمنہ ہو میسرہ کہ قلب سپاہ، وہ چاہے میمنہ ہو میسرہ ہو کہ قلب سپاہ، جہاں اٹھا کوئی فتنہ وہیں دبا ہے، جہاں اٹھا کوئی فتنہ وہیں دبا ہے. مطلب سمجھیے گا، ہوس کے سارے پرندوں کو کر دیا آزاد، ہوس کے سارے پرندوں کو کر دیا آزاد، ہوائیں جن میں بھری تھی وہ سب اڑا ہے. وہ چاہے ہوس کے سارے پرندوں کو کر دیا آزاد، ہوائیں جن میں بھری تھی وہ سر اڑا ہے. پر یہ لکھے تھے شام کے کاتب نے جو سحر کے خلاف، لکھے تھے شام کے کاتب نے جو سحر کے خلاف، وہ سارے حرف غلط جا کے ہم مٹائے، وہ سارے حرف غلط جا کے ہم مٹائے، وہ سارے حرف غلط جا کے ہم مٹائے. مطلب یہ کہ غبار جن کے دلوں میں ابو تراب سے تھا، غبار جن کے دلوں میں ابو تراب سے تھا، ہم ان کا خون نجس خاک میں ملا ہے. غبار جن کے دلوں میں ابو تراب سے تھا، ہم ان کا خون نجس خاک میں ملا ہے. ہم ان دیکھیے کہ یہ بشر میں کہ ہزار ضربوں سے تقسیم کر کے جسموں کو، ہزار ضربوں سے تقسیم کر کے جسموں کو یزید نے جنہیں جوڑا تھا ہم گھٹائے، یزید نے جنہیں جوڑا تھا ہم گھٹائے، یزید نے جنہیں جوڑا تھا ہم گھٹائے. یہ کہ اسی سے کاٹ کے لشکر رسالہ کرنا پڑا، بہت مجمع تھا. یہ اسی سے کاٹ کے لشکر رسالہ کرنا پڑا،
چھٹے جو بھیڑ تو میدان میں ہوا ہے، چھٹے جو بھیڑ تو میدان میں ہوا ہے۔ ہم یہ کہ اکیلا دیکھ کے ہم کو جو شیر بنتے تھے، اکیلا دیکھ کے ہم کو جو شیر بنتے تھے، بس ایک حملے میں ان کو ہرن بنائے۔ بس ایک حملے میں ان کو ہرن بنائے، بس ایک حملے میں ان کو ہرن بنایا۔ اور تین چار شعر فرمائیے، یہ کہہ کے بھاگتے تھے رن سے کوفی و شامی، یہ کہہ کے بھاگتے تھے رن سے کوفی و شامی، قضا جو گھیر کے لائی تو کربلا آئے، قضا جو گھیر کے لائی تو کربلا آئے۔ فرمائیے کہ جو خوف جاں سے لرزتے تھے سر سے پیروں تک، جو خوف جاں سے لرزتے تھے سر سے پیروں تک، کہ جیسے جسم کی بستی میں زلزلہ آئے، کہ جیسے جسم کی بستی میں زلزلہ آئے۔ بھائی آخری اور مقطع، بچا کے جان جو بھاگا نہ اس کا پیچھا کیا، بچا کے جان جو بھاگا نہ اس کا پیچھا کیا، چراغ سیرت حیدر کو پھر جلائے، چراغ سیرت حیدر کو بچا کے جان جو بھاگا نہ اس کا پیچھا کیا، چراغ سیرت حیدر کو پھر جلائے۔ مقطع یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اکبر ہے سرور۔ بسم اللہ۔ یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اکبر ہے سرور، جو ہم پر قرض شہادت تھا وہ چکا ہے، جو ہم پر قرض شہادت تھا وہ چکا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر علی بیگ ابن مرزا کاظم علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين من قبلكم. صلوات بجے محمد وعلى سورہ روم کی آیت، جس میں جناب پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے مشرکین کو اور عام لوگوں کو یہ خدا پیغام دے رہا ہے. قل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا، اور یہ سفر اور یہ سیر غور و فکر کے لیے ہو.
فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، اور پھر غور کرو اور دیکھو کہ جو تم سے پہلے والی نسلیں گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ جو اس زمین کے اوپر جب تھے تو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کیا تھے؟ اکثر ہم مشرکین. بتائیے ایسی کوئی کتاب ہوگی کہ جو اس حد تک حقیقت کو بیان کرے؟ لوگ اگر کسی کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب وہ کوئی بیان دیتا ہے تو اس میں یہ کہتا ہے چند لوگ ہیں میرے مخالف، ورنہ اکثریت میری حامی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے چند حامی ہیں، اکثریت مخالف ہے. یعنی یہ اکثریت معیار نہیں ہے، اور اس اکثریت نے اتنا شرمندہ کیا ہے کہ جدھر جو اکثریت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھائی اکثریت کے پیچھے وہی لوگ بھاگتے ہیں کہ جو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں. وہ چڑھتے سورج کے خوشامد خور پجاری، اب وہ دیکھتے یہ ہے کہ اب زمانے کی روش یہ ہو گئی ہے، لہذا جو ہے اب ہم کو جو ہے بیان دینا چاہیے. اور جب دیکھا کہ روش تبدیل ہو گئی ہے تو پھر کوئی دوسرا بیان صادر ہونے لگتا ہے. تو اکثریت کا معاملہ یہ ہے، بقول شہید مرتضیٰ مطہری کے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اکثریت کا حال کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر اکثریت کو معیار قرار دیا جاتا ہے. کہا یہ اکثریت اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا اس کی حیثیت بالکل خواجہ نصیر الدین کا خچر، کہ خواجہ سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جدھر یہ خچر لے کے چلا جائے وہیں چلا جاؤں گا. تو اکثریت کبھی باطل کو حق کہہ دے اور حق کو باطل کہہ دے. تو بہرحال معیار اکثریت نہیں ہے قرآن کے نزدیک. قرآن دعوت دے رہا ہے فکر کی، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے بھئی ایک کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا ایک موضوع مشخص ہوتا ہے، اس موضوع سے باہر کبھی بات نہیں ہوتی. ادب کی کوئی کتاب ہے تو اس میں صرف اور صرف ادب کے حوالے سے بات ہوگی، غیر از ادب کوئی موضوع نہیں چھیڑا جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ تاریخ ادب کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو ہو، لیکن اصل ادب کے اوپر گفتگو ہوگی. اب ادب میں بھی نثر کے اوپر گفتگو ہوگی یا نظم پہ گفتگو ہوگی، یہ لکھنے والے کا جو منشا ہے اس اعتبار سے گفتگو. تاریخ کی کتاب ہے تو وہاں تاریخ کے اعتبار سے گفتگو، فلسفے کی کتاب ہے، علوم عقلی سے مربوط کتاب ہے تو وہاں پر اس پہ گفتگو ہوگی. تفسیر قرآن ہے تو بہرحال تفسیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہاں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. عقائد کے حوالے سے کتاب ہے تو عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کوئی سائنس کا سبجیکٹ ہے تو اس پر گفتگو ہوگی. ریاضیات میتھمیٹکس کی کتاب ہے تو وہاں تاریخی واقعات کو نہیں بیان کیا جائے گا. جو موضوع جس کتاب کا ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر کتاب میں بحث ہوتی ہے. اب سوال ہے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن کا موضوع تاریخ ہے؟ جواب آئے گا نہیں، قرآن کا موضوع تاریخ نہیں. کیا قرآن کا موضوع سائنس اور ٹیکنالوجی ہے؟ بالکل نہیں، قرآن کا موضوع سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیا قرآن کا موضوع قانون ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قرآن کا موضوع قانون نہیں ہے. کیا قرآن کا موضوع نصائح ہے، پند و نصیحت ہے، موعظہ ہے؟ کہا نہیں، اس کا موضوع یہ بھی نہیں ہے. تو پھر قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کہا بھائی قرآن کا موضوع ہے ہدایت. ہدایت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں سے مدد لی جائے گی.
اگر تاریخ کی ضرورت ہے تو تاریخ کو بیان کیا جائے گا، اگر موعظے کی ضرورت ہے تو موعظہ بیان کیا جائے گا. جہاں پر قوانین کو بیان کرنا ہے وہاں قوانین بیان کیا، جہاں پر گزشتہ افراد کی داستانوں کو نقل کرنا ہے ان گزشتہ افراد کی داستانوں کو نقل کیا جائے گا. اور بہرحال قرآن جو ہے جزیات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، وہ چیزیں کہ جو ہدایت سے ربط نہیں رکھتی ان کو قطعاً قرآن بحث نہیں کرتا ہے. آپ تاریخ کی کتاب دیکھیے، تاریخ کی کتاب میں جب تاریخی واقعات کو نقل کیا جاتا ہے تو یا تو سن کے اعتبار سے نقل کیا جاتا ہے یا سرزمین کے اعتبار سے نقل کیا جاتا ہے. قرآن نہ سن کا ذکر کرتا ہے نہ سرزمین کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ہدایت میں نہ سن کا دخل ہے نہ سرزمین کا دخل ہے. اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا، نہیں بتایا کہ کہاں کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے، کس سرزمین پہ ہوا ہے، کس سن میں یہ واقعہ ہوا ہے. اب وہاں پر بعض لوگوں کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اصحاب کہف کو جا کے دیکھا تھا، کہا کہ وہ 5 ہیں یا 6 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، 7 ہیں یا 8 ہیں. قرآن کہتا ہے رجمم بالغیب، یہ اصطلاح ہے قرآن کی. دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ ایک علم کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں تو وہ بہرحال علم آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ جو ہے وہ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. راستہ چاہے جتنا آپ طے کریں، جب آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو منزل سے قریب نہیں ہوں گے، دور ہو جائیں گے آپ منزل سے. اگر آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیجیے. ہر علم کی ایک مخصوص زبان ہے، قرآن کی زبان کو سمجھنا ہے. قرآن کہتا ہے رجمم بالغیب، ارے اندھیرے میں تیر چھوڑ رہے، یہ اصطلاح ہے اندھیرے میں تیر چھوڑنا. تو اب اس کے معنی کیا ہے کہ جب اندھیرے میں تیر چھوڑے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تیر نشانے پہ تو جا کے لگی جائے گا. تم غیب کو کشف کرنا چاہتے ہو اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر، یہ غیب کی جانب کیوں توجہ دے رہے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کہ غیب کو کشف کرو؟ ارے اس کردار پہ توجہ کیوں نہیں دیتے جو ایک چھوٹی سی جماعت نے پیش کیا ہے؟ ہمارے نزدیک وہ کردار زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے زمانے کی سپر پاور کے سامنے پیش کیا تھا. ایک چھوٹی سی جماعت اپنے زمانے کی ابو الخطب سے ٹکرا گئی اور اللہ کی ذات پر اس نے ایمان قائم کیا. تو اللہ نے جب ان کو ان کے دعوی ایمان میں سچا پایا تو بہرحال اللہ نے پھر مدد کری. تو قرآن کتاب ہدایت، اور کتاب ہدایت میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز ہدایت سے ربط رکھتی ہے قرآن اس کو ذکر کرتا ہے. ایک ہدایت کے اندر بہت زیادہ ایک چیز کا دخل ہے، وہ ہے معرفت شناسی. مختلف طریقے سے معرفت انسان حاصل ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک اہم ترین معرفت کا ذریعہ ہے سیر، آفاق کی سیر اور انفس کی سیر. خود اپنی ذات کی سیر کیجئے، اس پر نگاہ کیجئے اور پھر آفاق کی سیر کیجئے. قرآن نے آفاق کی بھی سیر کا اہتمام کیا ہے اور انفس کی بھی سیر کا اہتمام کیا ہے. اس کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ آفاق میں سیر کرو، کائنات میں سیر کرو. اور بہرحال اگر کوئی نابینا ہے جو آنکھیں نہیں رکھتا ہے، وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا آفاق کا، تو اللہ نے اس کے لیے حجت یہ رکھی کہ خود پھر اپنی ذات کا مطالعہ کرو. اللہ ہر ایک کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ کوئی روز قیامت عذر نہ پیش کر سکے. پروردگارا تو نے آفاق کی سیر کا مطالبہ کیا، اس کے ذریعے سے ہم تیری معرفت حاصل کریں، کیونکہ کائنات کے اندر ہر ذرہ تیرے وجود کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے. کوئی کائنات کا ایسا ذرہ نہیں ہے جو وجود الہی کی ترجمانی نہ کر رہا ہو. پروردگارا یہاں تو آنکھیں ہی نہیں تھی،
کیسے ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ نہ ہم نے سمندر کے تھپیڑوں کو دیکھا، نہ اس کی موجوں کو دیکھا، نہ سمندر کے اندر کشتیوں کو رواں دواں دیکھا، نہ پہاڑوں کو دیکھا، نہ باغات کو دیکھا۔ جب آنکھیں نہیں ہیں تو یہ سارے مشاہدات سے ہم محروم رہے۔ نہ ویران محلوں کو دیکھا، نہ اجڑے ہوئے قصروں کو دیکھا، نہ قبرستانوں کو دیکھا، کچھ بھی تو نہیں دیکھا، کیونکہ ہے ہی نہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ تو کیا کریں؟ تو کہا اگر ٹھیک ہے آنکھیں نہیں ہیں تو کم از کم نفس تو ہے۔ خدا جزائے خیر دے ان افراد کو کہ جنہیں نے معارف کے اوپر کام کیا ہے۔ جناب امیر کا ایک شعر ہے جسے حضرت فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر فیک انطوی عالم اکبر۔ اے انسان کیا خیال کرتا ہے تو کہ تو ایک معمولی سا جسم ہے؟ ذرا اپنی ذات کا مشاہدہ کر، تیرے اندر ایک کائنات پوشیدہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں۔ بھائی آفاق افق کی جمع ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تشریح کی جائے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور آسان اردو میں جو ہے اس کو آفاق کو کائنات سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، ورنہ آفاق افق کی جمع ہے۔ اور لفظ آفاق قرآن کے اندر آیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور نہ تنہا کائنات میں، خود لوگوں کے نفوس میں دکھائیں گے۔ کیوں؟ حتی یتبین، یہاں تک کہ یہ چیز لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے، انہ الحق، کہ حق تو بس وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں، لوگوں سے کو یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ خود اپنے وجود کے لیے جو دلیلیں قائم کر رہا ہے کہ تم وجود الہی پر اگر عقیدہ رکھنا چاہتے ہو، ایمان رکھنا چاہتے ہو، تو بہرحال بغیر دلیل کے یہ عقیدہ نہ رکھو، کیونکہ بغیر دلیل کے جو عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ارزش نہیں۔ وہی عقیدہ اہمیت رکھتا ہے جو دلیل کے ہمراہ ہو۔ ورنہ اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ نے کہا کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے لہذا شیعہ ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے لہذا مسلمان ہیں۔ یہ جناب کوئی جواب نہیں ہے، میراثی طور پہ مسلمان ہیں آپ، خود آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ شیعہ اگر ہیں تو کیوں شیعہ ہیں، اس کی دلیل آپ کو دینا ہوگی۔ اللہ نے جب اپنے وجود کے لیے دلیل قائم کری کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود الہی کی ترجمانی کر رہا ہے، اب فطرت کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، اس غبار کو آپ کو صاف کرنا ہے، اور جتنا زیادہ غبار صاف ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان فطرت کی آواز اور فطرت کے نغموں کو سنتا ہے، اور جتنا انسان کا ضمیر کے اوپر، قلب کے اوپر غبار ہے، فطرت کی آواز پھر انسان کو سنائی نہیں دیتی، وجدان کی آواز سے محروم رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ فطرت کو زندہ کیا جائے، یہ ضمیر جو مردہ ہو چکا ہے اس ضمیر کو حیات عطا کی جائے، اور یہ حیات خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو کام کرنا ہے کہ اپنے ضمیر، مردہ ضمیر کو زندہ کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ رسول اور ائمہ ہدایت کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن فعلیت آپ کو انجام دینا ہے۔ زور و زبردستی سے کسی کو دین کا ہمنوا نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر زور و زبردستی اور
مولویوں کی ضرورت تھی، نہ اماموں کی ضرورت تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ ایک اشارہ کرتا سب مومن ہو جاتے. اور یہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ خود قرآن میں ایک نہیں متعدد آیات ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا سب ایمان کے اوپر ہوتے، اگر میں چاہتا سب ایک امت میں ہوتے، اگر میں چاہتا تو سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے. ہدایت کا معاملہ ہے کہ انسان کو اپنے ارادے اور اختیار سے صحیح راستے پہ آنا ہے. زور زبردستی کا معاملہ ہے ہی نہیں وہاں پہ، جبر کا پہلو نہیں ہے. ہاں جب آپ نے دین کو اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کر لیا ہے، اب وہاں پہ آپ قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتے. آپ جب تک ہندوستان کے شہری نہیں ہیں، آپ نے یہاں کی نیشنلٹی نہیں حاصل کی، آپ سے قطعاً مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ ان قوانین کا احترام کیجئے، کیونکہ بھئی آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں، آپ نے یہاں کی قومیت نہیں حاصل کری. لیکن جب آپ نے یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی ہے، قومیت حاصل کر لی ہے، تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ یہاں کے قانون اساسی کا مذاق اڑائے، یا جو ہے اس کی توہین کریں، یا قوانین کو علنی طور پہ پامال کریں. جب یہ دنیاوی حکومتیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ان کے قوانین کی توہین کریں، تو وہ بالغ حقیقی کیا اس بات پر راضی ہوگا کہ وہ آپ کو اور ہم کو اجازت دے دے کہ ہم اس کے قوانین کی مخالفت کریں؟ عجیب چیز یہ ہے کہ جہاں دل چاہتا ہے وہاں قرآن کی آیات کو انسان اپنی گمراہی کی تائید کے لیے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو دین نہ اختیار کرنا چاہے اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن جو دین میں آ چکا ہے وہ یہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین، بالکل غلط ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. جو آپ کے ذوق کے مطابق ہو اس کو آپ قبول کر لیں گے، اور جو چیز آپ کے ذوق کے سے سازگاری نہیں رکھتی ہے یا ذوق پہ گراں گزر رہی ہے، آپ جو ہے اس کا انکار کریں گے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ ضمیر کی آواز کو تھپک تھپک کے سنانے کے لیے قرآن کی آیتوں کا بھی سہارا لیں گے. سلامات بھیجیں. تو یہ ضمیر کو ہمیں اور آپ کو زندہ کرنا ہے. اس ضمیر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ اب آپ دیکھیے، قرآن کا سب سے مفصل سورہ ہے سورہ بقرہ، اس سے بڑا کوئی سورہ نہیں. اور بقرہ اس کو جو کہا جاتا ہے وجہ تسمیت، واقف ہیں آپ حضرات، صاحبان علم ہیں یہاں پہ اور صاحبان نظر تو سبھی ہیں کہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے. سوال ہے موجودہ زمانے میں یہ آیات ہم سے اور آپ سے خطاب کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بقرہ کو ذبح کرو. اب بھائی بقرہ ہی کہیں گے کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ اب الفاظ میں بھی تقیہ برتنا پڑتا ہے، تو مجھے بقرہ ہی کہوں گا. میں اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بقرہ ذبح کیجیے. اور جواب میں قوم کہتی ہے کیا مذاق کر رہا ہے اللہ ہم سے؟ ہم کو کیوں حکم دیا ایسا؟ معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا قاتل کون ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کیجئے کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ بقرہ کو ذبح کریں.
حصہ ذبح شدہ بقرہ کا ایک حصہ، مذبوح کا ایک حصہ مردے کے اوپر مارے، مردہ بإیجاز خدا بند زندہ ہو جائے گا. اب موجودہ زمانے میں آپ یہ کام کیجئے، ایسے کہیں مردہ زندہ ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے لیے تھا. موجودہ زمانے میں کیا آیات ہیں؟ کہا بھائی موجودہ زمانے میں یہ آیات بہرحال ایک داستان بتائی تھی، لیکن اس زمانے میں اب بقرہ سے مراد کیا ہے؟ نفس، آپ کا نفس. اور معاملہ یہ ہے مردہ کون سی چیز ہو گئی ہے؟ کہ مردہ ضمیر ہو چکا ہے، وجدان ہو چکا ہے، قلب ہو چکا ہے. جب قلب مردہ ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، وجدان مردہ ہو جائے، نہ پھر کوئی آیت اثر کرتی ہے، نہ کوئی روایت اثر کرتی ہے، نہ امام معصوم کا وجود فائدہ پہنچاتا ہے، نہ رسول کا وجود فائدہ پہنچاتا ہے. نہ معلوم کتنے عرصے تک رسول اور آل رسول کے پاس رہے، لیکن اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہے، کوئی علم فائدہ نہ پہنچا سکا. کیوں؟ کیونکہ وجدان مردہ تھا، قلب مردہ تھا. اس قلب کو کرنا ہے زندہ. تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کہا آپ جو نفس ہے اس کو ذبح کیجئے، اور جب نفس کو اپنے ذبح کیجئے گا تو پھر اس ذبح شدہ نفس کا ایک حصہ قلب کے اوپر ماریے، تو قلب بإیجاز خدا بندی زندہ ہو جائے گا، اور قاتل کا پتہ بتائے گا کہ یہ جو تیرا دل مردہ ہوا ہے اس لیے مردہ ہوا کہ تو نے مال حرام کھایا تھا، اس لیے یہ دل مردہ ہو گیا. یہ دل جو تیرا مردہ ہوا ہے، یہ قلب جو تیرا مردہ ہوا ہے کیونکہ تو نے فلاں کی غیبت کری تھی، اس لیے تیرا دل اور قلب مردہ ہو گیا. یہ ضمیر اور وجدان جو تیرا مردہ ہوا ہے کیونکہ تو نے اللہ کی مخالفت کری تھی. تو نفس کا مذبوح شدہ حصہ اگر قلب کے اوپر مارا جائے تو قلب زندہ ہو جاتا ہے. جب وجدان بیدار ہوتا ہے تو موعظہ اثر کرتا ہے، تو نصیحت اثر کرتی ہے. ایک جملہ انسان کی زندگی میں دگردگونی کر دیتا ہے، انقلاب برپا کر دیتا ہے. انسان جو گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، ایک جملے میں ایسا اثر ہوا کہ وہ انسان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. بہرحال ہم سب کو اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعاً ہمارا وجدان ابھی زندہ ہے؟ کیا ہمارا قلب زندہ ہے؟ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. زمین کی سیر کیجئے، جائیے، جا کر دیکھیے آپ سے پہلے والے جو تھے انہی نے اس زمین کے اوپر زندگی گزاری، لیکن جب اللہ کے عذاب کا تازیانہ اٹھا تو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے. آج ان کے آثار نہیں ہے. جائیے، جا کے بوسیدہ ہڈیوں سے کلام کیجئے. جائیے، وہ جو ڈھانچے ہیں سروں کے ان سے پوچھئے کہ وہ ریشم و دیبا کے تکیے جن پر تم سر رکھتے تھے، وہ تکیے کہاں ہیں، وہ قصر کہاں ہیں؟ آج حشرات الارض تمہارے گوشت کو کھا چکے ہیں. کبھی حال یہ تھا کہ رخسار کے اوپر تمازت آفتاب نہ ہو، اس کے لیے ذرّی غلام جو ہیں وہ حصار کر کے کھڑے ہوتے تھے. آج یہ حال ہے کہ حشرات الارض کی تم غذا کا حصہ بنے جا رہے ہو. اتنی بے بسی آ چکی ہے. تو بہرحال انسان جو ہے وہ اگر اپنے ضمیر کو زندہ کر لے تو ہدایت حاصل کر لیتا ہے. عزیزان گرامی، انسان غور کرے کہ یہ زندگی جو اس دنیا میں ہے یہ بہرحال ایک محدود زندگی ہے، ہمیشہ کسی کو یہاں نہیں رہنا. سفر کی حالت میں ہم سب کے سب ہیں. کسی کا سفر بڑا طولانی نہیں ہے. ہاں بہرحال یہ ہے کہ کسی کا سفر چند لمحوں کا ہوتا ہے اور کسی کا سفر چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور کسی کا سفر چند سالوں کا ہوتا ہے. لیکن
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم کو یہاں پر رہنا ہے. یہ گزرگاہ ہے, خاتمہ ہونا ہے. اور بہرحال جب اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہے تو بہرحال مسافر کے لیے جو چیزیں لازم ہیں, مسافر کو ان چیزوں پہ توجہ دینا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سفر کی حالت میں اتنا زیادہ راہ لے کے چلے جتنا اٹھا سکے. ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ سامان لے کے چلے کہ راستے میں اٹھانے کی دشواری ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ سر پھرے, اس مسافر سے لڑنے کی کوشش کریں تو مسافر ان کو نظر انداز کرتا ہے, اگنور کرتا ہے کہ میں سفر کی حالت میں ہوں, مجھ کو منزل تک پہنچنا ہے, مجھے کسی سے لڑنا نہیں ہے, کسی سے جھگڑنا نہیں ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسافر کبھی راستے سے دل نہیں لگاتا, منزل کو فراموش نہیں کرتا کہ وہ جناب یہ اسٹیشن بڑا اچھا لگ رہا ہے, آگے نہیں جائیں گے, یہیں پہ اتریں گے. ایسے مسافر کو احمق کہا جاتا ہے جو راستے سے دل لگا لے اور منزل کو فراموش کر دے. تو ایک بیدار مسافر وہ ہے کہ جس کے اندر یہ تین امر پائے جاتے ہو. زیادہ راہ, کم سے کم اختلافات اگر رونما ہو رہے ہیں تو ان اختلافات سے اپنے کو بچانا, اور منزل پہ ہمیشہ نگاہ رکھنا کہ ہم کو جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا ہے. ہاں, جو ان اصولوں کے اوپر عمل کرتا ہے بہرحال دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے, آخرت میں بھی پرسکون رہتا ہے. جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے, بہرحال عزائے سید الشہداء کے خدمت گزار, بس اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جزئی حیثیت رکھتی ہیں, فضیلت ہے, لیکن سب سے اہم فضیلت کہ عزائے سید الشہداء کا خدمت گزار, نام و نمود کی کوئی پرواہ نہیں. بہت سی اچھی عادات ہیں ان کے اندر پائی جاتی. بہرحال خاص طور پہ صلہ رحم کا جذبہ بہت زیادہ تھا, اور بچپنے سے خصوصیت پائی جاتی تھی کہ رشتہ داروں کے جانا ہفتے میں ایک بار, مہینے میں, اور جا کر ان سے ملاقات کرنا, ان کی احوال پرسی کرنا. اور یہ واقعی چیز جو آج ہمارے سماج کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو مجالس ہیں اور بہرحال کچھ مذہبی پروگرام ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اور آپ رشتہ داروں کی صورت دیکھ لیتے ہیں اور زیارت کر لیتے ہیں, ورنہ خدا نہ کرے کہ وہ معاملہ آ جائے کہ فون کر دیا جائے بھائی میت ہو گئی ہے اٹھا کے لے جائیے, اور کچھ کرائے کے رونے والے بلا لیجیے. ہے بعض جگہ کے اوپر دنیا میں ایسا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کی میتیں اٹھائیں, اور اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ صف اعظم بچھائیں اور گریہ کریں. تو بہرحال باقاعدہ ایسی انجمنیں موجود ہیں جو اس بات کے اوپر کمر بستہ رہتی ہیں کہ ہم آپ کی میت کو بھی اٹھائیں گے, اور اگر گریہ کرنے کے لیے کہیے تو ہم گریہ بھی کریں گے. خدا نہ کرے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس منزل پہ نہیں آیا ہے, لیکن کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کل کیا ہو جائے. آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے آپ کا سماج کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اب نہیں ہیں, اور آئندہ 50 سال میں آپ کے سماج کا کیا حال ہوگا کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو جائے گا. ایک وقت ہے کہ آپ کا یہ سماج تھا جو سحر خیزی کا عادی تھا, سب صبح بیدار ہوتے تھے, بازار کھل جاتے تھے, لوگ جو ہیں اٹھ جاتے تھے, اور اس میں بہرحال بلا تفریق مذہب و ملت سب سحر خیزی کے عادی تھے. 40 سال پہلے بھائی سب کو دودھ لینے کے لیے جانا ہے تو صبح اٹھ کے جا رہے, لیکن آج پوری تہذیب, پورا کلچر بدل چکا ہے. نکلیے ذرا, 11 بجے سے پہلے اور 10 بجے سے پہلے کوئی دکان ہی نہیں کھلتی ہے. یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ایسی بہت سی تبدیلیاں ہیں جو لاشعوری طور پہ سماج کے اندر آتی ہیں. کون ان تبدیلیوں کو لا رہا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سماج نے کیسے ان تبدیلیوں کو قبول کر لیا؟ آج یہ سماج کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. سماج اگر ان کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے, اس حد تک سماج عادی ہو چکا ہے.
کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. وہی افراد زندہ رہیں گے کہ جو دھارے میں نہیں بہتے بلکہ خود دھارے کو موڑتے ہیں. وہی قابل ذکر رہتے ہیں کہ جن کے وجود میں حرکت پائی جاتی ہے, جن کے وجود میں اگر حرکت نہیں ہے جمود پایا جاتا ہے. تاریخ ان کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ ان کا ذکر کرے. تاریخ میں ہمیشہ وہ کردار ذکر کیے جاتے ہیں جن کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. اور بہرحال یا سکون کو ایسے تبدیل کر دیا جائے کہ جو سینکڑوں حرکتوں پہ بھاری ہو, یا ایسی حرکت ہو کہ جس کے اندر فعل کی قوت پائی جاتی ہو, انفعال کی قوت نہ پائی جاتی ہو. اگر حرکت میں فعل کی قوت, اور بھائی حرکت, یہ کہنا کہ حرکت میں فعل, ارے حرکت میں تو فعلیت ہے ہی. اب بہرحال کبھی کبھی یہ فعلیت فاعل کی جانب سے ہوتی ہے اور کبھی جو حرکت کو قبول کر رہا ہے, منفعل ہو رہا ہے, اس کی جانب سے ہوتی ہے. تو ایک حرکت, اللہ اکبر, کربلا والوں کی ہے. بظاہر عاشور کا دن کتنے گھنٹے کا ہے؟ وہی گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے دن. لیکن صبح عاشور سے جو حرکت شروع ہوئی ہے اور عصر عاشور تک وہ حرکت تھی, اور آج بھی وہ حرکت دائرے نصف نہار کے اوپر قائم ہے. لہذا زمانہ کربلا کے گرد طواف کرتا ہے اور فنا ہو رہا ہے, کربلا پر ویسے ہی شباب برقرار ہے. دلیل یہ ہے کہ کربلا کا علی اکبر کل بھی 18 سال کا تھا, آج بھی 18 سال کا ہے, آئندہ بھی 18 سال. کربلا کا علی اصغر کل بھی 6 مہینے کا تھا, آج بھی 6 مہینے کا ہے, آئندہ بھی 6 مہینے کا رہے گا. کربلا کا عباس کل بھی 32 سال کا تھا, آج بھی 32 سال کا ہے, آئندہ بھی 32 سال کا رہے گا. زمانہ کربلا کے گرد طواف کر رہا ہے. کربلا عصر دہری میں اسی طرح سے تر و تازہ ہے. جو چاہتا ہے سماج میں انقلاب برپا کرنا, اب دوسری کربلا نہیں ہوگی, یاد کربلا سے انقلاب برپا ہوگا. مردہ زمینوں کو کربلا زندگی عطا کرتی ہے. یہ کربلا وہ ہے جو تخت حکومت کو نگل جاتی ہے. یہ کربلا وہ ہے جو خار پہ نہیں آگ پہ چلتی ہے. کربلا قصر باطل کو تہس نہس کر دیتی ہے. آج دنیا اعتراف کر رہی, آج اس حد تک حق نمایاں ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہمارے لیے حق بالکل جو ہے وہ نمایاں نہیں تھا. نہیں, الحمدللہ اللہ نے وہ امکانات فراہم کیے کہ اب حق ہر کس و ناقص کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ حسینیت کی جو خو رکھتے ہیں وہ کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے, وہ کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران. کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپا. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں. کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ کربلا ہے جس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. اب اگر کوئی حرکت چاہتا ہے تو اس حرکت حقیقی سے اپنے کو متصل کرے, اور اگر اس حرکت سے اپنے کو متصل کرے گا تو وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گے. جب تک
جہاں کے اوپر آخر میں شورا اکرام نے جناب علی اکبر کا ذکر کیا. غالباً مرحوم کا نام بھی تھا اکبر علی بیگ, اور اگر شہزادہ علی اکبر کے ذکر سے خراج عقیدت پیش کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نظریات اپنے پیش کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خلاف واقع ہے. خراج عقیدت ہے کہ اگر حضرت علی اکبر واپس آ رہے ہیں تو کیوں واپس ہے, اور پانی کا مطالبہ اگر کر رہے ہیں تو کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, یا جو خصوصیت جناب علی اکبر میں پائی جاتی وہ کسی شہید میں نہیں. حتیٰ وہ جو رجس پڑا ہے اس رجس کے اندر جو اشعار اپنی زبان پہ جاری کیے بقیہ شہدائے کربلا سے وہ بالکل رجس الگ ہے. وہاں اپنے خاندانی خصوصیات کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ اس امر حکومت کے ہم سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا ہے. یہ بقیہ کیا یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. تو جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر کسی کو امام نے خیمے میں نہیں بھیجا ہے. تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے, کیا کسی شہید سے کہا ہے کہ جاؤ جا کے خیمے میں رخصت ہو لو؟ عزیزوں میں سے کسی کو بھیجا ہے؟ کہا نہیں, صرف علی اکبر کو کہ تم پر تمہاری پھوپھی کا زیادہ حق ہے, انہی نے تم کو پالا ہے, جاؤ جا کر ان سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر گئے, کافی دیر ہو گئی, خیمے سے باہر نہیں آ رہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے. جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور حلقہ مانے ہوتا ہے, سیدانیاں سامنے آ جاتی ہیں, شبیہ پیغمبر رخصت ہو رہا ہے. ہاں, اس طرح سے علی اکبر خیمے سے باہر آئے جیسے لگتا تھا کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے, لیکن چہرے پہ مسرت کے آثار تھے. گھوڑے پہ آ کے بیٹھے, کہا بابا اجازت مل گئی. حسین نے جوان کو اپنے حسرت و یاس سے دیکھا, آسمان کی جانب نگاہ کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا کنا اذا اشتقینا لزیارت نبیک فنظرنا الی وجہہ. خدایا گواہ رہنا, میرا وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں ارے تیرے نبی سے مشابہ تھا. ہم جب تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے. علی اکبر سمجھ گئے کہ مجھے اجازت مل گئی, اس فکرے میں گویا کہ اجازت ہے. چنانچہ گھوڑے کو ایڑ دی, مقتل کی جانب روانہ ہوئے. محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, مڑ کے دیکھا حسین کمر کو تھامے ہوئے تیزی سے علی اکبر کے تعاقب میں آ رہے. گھوڑے سے اتر آئے, بابا یہ آپ اجازت دے چکے ہیں, کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. بیٹا دیکھو جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان میں آئی, جنگ کر رہے ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ علی اکبر امام کی خدمت پہ آئے. کہ بابا شدت عطش سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے, 2 قطرے پانی کے مل جائیں تو ان ظالموں کو شجاعت ہاشمی دکھا دوں. کہا میرے لال پانی کہاں, ایسا کرو تم اپنی زبان کو میرے دہن میں دو, شاید تمہاری تشنگی میں کچھ کمی آ جائے. علی اکبر نے چاہا کہ امام کے دہن اقدس میں زبان کو دیں, مگر گھبرا کے زبان کو واپس لے لیں. کہتے بابا آپ کا حلق تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری, کہا میرے لال اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھ لو, انشاءاللہ تمہارے جد بزرگوار تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. ایک منزل وہ آئی
ایک شقی کہتا ہے خدا کی قسم اگر یہ جوان میری جانب سے گزرا میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بیٹھا لوں گا. آج جب علی اکبر کا ادھر سے گزر ہوا اس نے پشت سے وار کیا, نیزہ سینے میں جا کے نکلا. حمیت ہاشمی کے خلاف ہے کہ گھوڑے سے اپنے کو زمین پہ گرا دیں, ابھی قوت باقی تھی. چنانچہ گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈال دی, کہا اے میرے گھوڑے مجھ کو میرے بابا تک پہنچا دے. لیکن حضرت علی اکبر کے سر سے خون اچھل کر گھوڑے کی آنکھوں میں پڑ گیا. عزیزوں بڑا غضب ہو گیا. گھوڑا بجائے خیام کی جانب جانے کے لشکر کی جانب چلا گیا. اب جدھر سے علی اکبر کا گھوڑا گزرتا ہے کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے. ہر ایک منزل وہ آئی کہ اب علی اکبر سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا. آواز دی یا بتا علیک منی السلام, اے بابا آنے کی زحمت نہ کرے بس آخری سلام کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. اس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے خدایا, اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ وہ مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان مجاہدوں کو ان کی کوشش میں کامیاب اور کامران فرما. ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب و مرجع علی قدر سید علی سیستانی کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر علی بیگ ابن مرزا کاظم علی